میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اپنی ماں جیسی نیک پاک بنوں۔ میری ماں روزانہ تہجد میں یہ دعا مانگتی، یا اللہ میری بیٹی کو میرے جیسا نہ بنانا۔ میں بہت حیران ہوتی کہ یہ دعا کیوں مانگتی ہیں۔ ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ آدھی رات کو ایک عجیب سی آواز کے ساتھ میری آنکھ کھلی تو میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنے ساتھ والے بستر پر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اماں ضرور یا تو اس وقت عبادت میں مصروف ہیں یا پھر ابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ تبھی میں ایک دم اٹھی اور پانی پینے کے لیے جیسے ہی کچن میں جانے لگی تو اماں مجھے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اس وقت اپنے گرد دوپٹہ لپیٹ کر دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھیں اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھیں۔ میں تیزی سے کچن میں بھڑ گئی اور پانی کا گلاس لے کر جیسے ہی پلٹ کر واپس آئی تو اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اماں اللہ سے کہہ رہی تھیں، یا اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، بس میری اتنی التجا سن لے۔ میرے مولا میری بیٹی کو میرا جیسا مت بنانا، جیسی میں ہوں اسے ویسا مت بنانا۔ میرے مولا میری یہ فریاد سن لے۔ ایک ماں دکھی دل سے تجھ سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ میری یہ بات مان لے اور میری بیٹی کو کبھی بھی میرے جیسا مت بنانا۔ اسے ہمیشہ نیکی اور اچھائی کے رستے پر چلنے کی ترغیب دینا۔ اسے ہمیشہ اچھائی کا رستہ دکھانا کہ وہ کبھی غلط راستے پر بھٹک نہ سکے۔ میرے مولا میری یہ التجا سن لینا۔ میں رات کے آخری پہر اس وقت اٹھ کر صرف اس ڈر سے تجھ سے مانگ رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی پوری کرنے والا ہے۔ میرے مولا میری یہ دعا قبول کر لینا اور میری بچی کو کبھی میرے جیسا مت بنانا۔ اماں بڑے رقت انداز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی اور اس طرح دعا کر رہی تھیں کہ جیسے یہ دعا بہت قیمتی ہو۔ اماں رو رہی تھیں اور ان کے آنسو ان کا چہرہ اور گریبان بھگو رہے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت سی رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں یہ دعا مانگ رہی ہیں۔ اماں تو اتنی اچھی ہیں، نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، ہمیشہ نیکی کے راستے پر عمل کرتی ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ محلے کے لوگ بھی ان کی شرافت اور نیک نامی کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اماں یہ دعا مانگ رہی ہیں، جبکہ میں تو ہمیشہ یہی دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ مجھے میری ماں جیسا بنانا، کیونکہ بہت کم عورتیں میں نے اپنی زندگی میں ایسی دیکھی ہیں جو اماں جیسی نیک، شریف اور عبادت گزار ہوں۔ اماں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی چیز کی ہیرا پھیری نہیں کی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا۔ پھر آخر اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کیوں یہ دعا مانگ رہی ہیں؟ یہ بات میرے دل میں نیزے کی طرح گڑ گئی تھی۔ میں پانی کا گلاس تھامے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں اماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس وقت میرا کسی بھی چیز کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں بھی کچھ دیر کے بعد واپس اپنے بستر پر آ بیٹھی تھیں اور تب مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر کہنے لگیں، کیا بات ہے ردا بیٹی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، سوئی کیوں نہیں ہو ابھی تک؟ جبکہ میں فوراً بولی، نہیں اماں میں سو گئی تھی، بس ابھی آنکھ کھلی ہے، دوبارہ سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ جبکہ اماں کہنے لگیں، ارے اب اٹھ گئی ہو تو نماز پڑھ لو پھر سو جانا۔ اماں نے مجھے آہستہ سے تاکید کی تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت اماں کی دعا کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اماں نے بھی مجھے کروٹ بدلتے ہوئے دیکھا تو ایک دم تعصب سے سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ میں اپنی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں سے ضرور اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ آخر اماں ایسا کیوں کہتی ہیں، کیوں اللہ کے حضور یہ دعا مانگتی ہیں، جبکہ اماں جیسا ہونے پہ تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور مجھے اپنی ماں جیسی بیٹی بننا پسند تھا۔ میں اسی میں خوش تھی، تو پھر اماں ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ میں ان جیسا نہ بنوں؟ آخر ایسا کون سا راز ہے جو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں؟ یا پھر لوگوں کی طرح اماں نے بھی اپنے چہرے پر نقاب چڑھا رکھا ہے؟ لیکن نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ میرے سامنے ہی ہوتی۔ اماں کا اصل چہرہ کم سے کم مجھے ضرور پتہ ہوتا۔ یقیناً کوئی اور بات ہے جو اماں بھی مجھے نہیں بتا رہی۔
اور میں ان سے پوچھ کے ہی رہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کا عزم کیا اور مطمئن ہو گئی۔ میرا نام ردا ہے اور میری عمر 18 برس ہے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ اس چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں بہت اداس رہنے لگیں اور ابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں، لیکن مجھے ابا کا چہرہ اتنا یاد تو نہیں تھا، بس ایک دھندلی سی شکل یاد تھی۔ لیکن اماں کے ساتھ ان کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ شاید اسی لیے اماں ہمیشہ انہیں یاد کرتی اور روتی رہتی۔ میں اکثر اماں سے پوچھتی کہ اماں ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں؟ ابا کی طرف سے نہ تو کوئی رشتہ دار ہیں، نہ ہی آپ کی طرف سے کبھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آخر ہم دنیا میں اکیلے کیوں ہیں؟ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے بھی ڈھیر سارے کزن ہوتے، چچا تایا ماموں مامی خالہ سب ہوتے۔ آخر میں رشتوں کے معاملے میں اتنی کلاش کیوں ہوں؟ میری بات سن کر اماں مسکرا دیتیں اور کہتیں، ارے ردا، تمہارے ابا بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور میں بھی اکلوتی اولاد ہوں۔ اب دیکھ لو، تم بھی آگے سے اکلوتی اولاد ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں تمہیں ضرور ان سے ملواتی۔ اماں مجھے یہ کہہ کر تسلی دے دیتیں تو میں برا سا منہ بنا کر رہ جاتی۔ حالانکہ جب میں اپنے اسکول میں لڑکیوں کو دیکھتی تو وہ ہمیشہ جوائنٹ فیملی کا ذکر کرتیں اور اپنے کزنوں اور رشتہ داروں کی باتیں کرتیں، ان کی شرارتوں کا ذکر کرتیں، تو میں بڑی دلچسپی اور حسرت کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتی، کیونکہ مجھے ایسے میں اپنا آپ بہت زیادہ محروم لگتا۔ مجھے یوں لگتا کہ میں اس دنیا کی سب سے غریب لڑکی ہوں جس کے پاس رشتوں کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دن میں بہت اداس ہوتی تھی، جبکہ اماں مجھے تسلی دیتیں، میرا دل بہلانے کی کوشش کرتیں اور میری پسند کی چیز پکا کر میرا موڈ اچھا کرتیں۔ لیکن یہ بھی شکر تھا، اللہ نے مجھے ماں کی نعمت سے نوازا ہوا تھا اور اماں کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے، شرارتیں کرتے، وقت گزر رہا تھا۔ اماں مجھ سے بس یہی چاہتی تھیں کہ میں اپنی پڑھائی میں اچھی رہوں اور خوب پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، جبکہ میں اماں کو شرارتاً یہ بات کہتی کہ اماں، لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی جلد سے جلد اپنی پڑھائی مکمل کرے تو ہم اس کے ہاتھ پیلے کر دیں، جبکہ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو میری بات سن کر اماں مسکرا دیتیں اور کہتیں، ریدا، آج کل بیٹیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ جو حالات چل رہے ہیں اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، بیٹیوں کو ضرور کوئی نہ کوئی کیریئر سیٹ کرنا چاہیے۔ اب مجھے دیکھ لو، میں نے بھی انٹر تک پڑھا تھا، لیکن پھر شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ میں چاہتی تھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاؤں اور اچھی سی نوکری حاصل کروں۔ میرا خواب گورنمنٹ کی ٹیچر بننے کا تھا، لیکن میں وہ خواب پورا نہیں کر پائی۔ تمہارے ابا کے مرنے کے بعد مجھے معاشی پریشانیوں نے بہت بری طرح گھیرا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے کھانا پکانے کا ہنر آتا تھا اور یہ ہنر میرے کام آیا، اور پھر میں اپنا ایک ہوم کچن شروع کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر مجھے یہ ہنر بھی نہ آتا تو ہم دونوں تو شاید فاقوں سے ہی مر جاتے۔ اماں نے اداسی سے کہا تو میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ واقعی اماں نے جو حالات دیکھے تھے وہ مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت اور مشقت کی تھی، اور ابا کے مرنے کے بعد جب حالات اور زیادہ خراب ہو گئے تھے تو اماں نے ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا، اور دن رات ایک کر کے انہوں نے ہوم کچن کی بنیاد رکھی تھی، جہاں پر آج ان کا ایک اچھا نام تھا اور لوگ ان کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتے تھے۔ اماں کو روزانہ کی بنیاد پر اچھے خاصے آرڈرز ملتے تھے، جنہیں وہ مکمل کر کے بھیجتی تھیں، اور ہمارے گھر کے اخراجات اسی ہوم کچن کی کمائی سے پورے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اماں کے ساتھ کچن میں لگی رہتی اور ان کا ہاتھ بٹاتی، تو مجھے بھی کافی کچھ پکانا آ گیا تھا، اور اب میں کافی بہتر انداز میں کھانا پکانے لگی تھی۔ اماں کی ایک عادت اور بھی بہت اچھی تھی کہ وہ ہمیشہ کھانا پکاتے ہوئے ذکر الہی کرتی رہتی تھیں اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتی تھیں۔ اذان سنتے ہی وہ وضو کرنے چل دیتی تھیں، چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ لیکن اماں
کبھی اپنی نماز کے لیے انتظار نہیں کرتی تھیں اور ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرتیں۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ اماں کی یہ عادات میرے اندر بھی آتی جا رہی تھیں اور میں بھی اماں کے ساتھ نماز ادا کرنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج تک میری تہجد کی روٹین نہیں بن سکی تھی، کیونکہ مجھے نیند بہت پیاری تھی۔ جیسے ہی رات کو سوتی تو پھر صبح فجر کے وقت ہی بامشکل آنکھ کھلتی تھی، وہ بھی اماں کی ڈانٹ ڈپٹ اور بار بار اٹھانے کی وجہ سے۔ میری نیند جب خراب ہو جاتی تو تب میں اٹھ کر فجر پڑھتی تھی، لیکن اکثر رات کو جب کبھی میری آنکھ کھلتی تو اماں کو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھتی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور وہ نہ جانے کس بات کی اللہ سے دعائیں کر رہی ہوتیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا اور میں چپ چاپ اماں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ لیکن آج اماں کی اس دعا نے میرے قدموں کو جیسے زنجیر کر دیا تھا اور میں بے حد حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ آخر اماں ایسی دعا کیوں کر رہی ہیں۔ اماں میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اماں تو ایک مکمل انسان ہیں، تو پھر وہ ایسا کیوں مانگ رہی ہیں؟ وہ اللہ سے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کو میرے جیسا مت بنانا؟ آخر ایسی کیا برائی ہے، ایسا کیا راز ہے جو اماں مجھ سے چھپائے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ طرح طرح کی سوچوں نے مجھے الجھا دیا تھا اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ اماں کے اس بات کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا، جب بھی میری آنکھ کھلتی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوتیں اور رو رو کر اللہ سے یہی دعا مانگتیں کہ میری بیٹی کو میرے جیسا مت بنانا، اسے مجھ سے الگ بنانا، اور میں الجھ جاتی، پریشان ہو جاتی، حیران ہو جاتی۔ اسی لیے ایک دن ہمت کر کے اماں کے قریب چلی آئی۔ آج موسم اچھا تھا اور باہر کافی دنوں کی سردی اور دھند کے بعد ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اماں بھی دھوپ میں چارپائی بچھائے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اس وقت مختلف مسالہ جات کو اپنے پاس رکھے ہوئے انہیں صاف کر رہی تھیں۔ میں بھی اماں کے قریب بیٹھ گئی اور ایک پلیٹ میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر اسے صاف کرنے لگی۔ تبھی کام میں مصروف میں نے بڑے مگن سے انداز میں اماں سے کہا، اماں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے اماں سے کہا تو مصروف سے انداز میں اماں کہنے لگیں، ہاں ہاں کہو، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اماں کے اس طرح کہنے پر مجھے ایک دم حوصلہ ہوا اور تب میں نے اماں سے کہا، اماں میں اکثر رات کو جب بھی اٹھتی ہوں یا میری اچانک آنکھ کھل جائے تو آپ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہیں، آپ بہت رو رہی ہوتی ہیں اور اللہ سے کچھ مانگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن اچانک آپ کی دعا میرے کانوں میں پڑ گئی اور اس دن سے میں بہت پریشان ہوں۔ اندر ہی اندر سوچ سوچ کر میں الجھ گئی ہوں کہ آخر آپ ایسا کیوں کہتی ہیں کہ اللہ مجھے آپ کے جیسا نہ بنائے؟ آپ اللہ سے یہ دعا کیوں کرتی ہیں کہ میری بیٹی کو میرے جیسا مت بنانا؟ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ آخر ایسا کون سا راز ہے جو میں نہیں جانتی؟ میں نے اماں سے کہا تو اماں کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا، ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ فقط چہرہ لیے میری طرف دیکھتی رہ گئیں۔ اب میں نے پلیٹ کو ایک طرف رکھا اور اماں کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا اور کہا، اماں پلیز مجھے یہ ضرور بتائیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایسا کیا راز ہے جو مجھے الجھا رہا ہے اور جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے؟ میں اس طرح کب تک رہوں گی؟ میں کب تک یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہوں گی؟ اب آپ میری یہ پریشانی ختم کر دیں، کیونکہ صرف آپ ہی ایسا کر سکتی ہیں۔ میں نے اماں کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے منت بھرے انداز میں انہیں کہا تو اماں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگیں، ردا میری بیٹی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تجھ سے یہ سب کہوں گی، میں کبھی تجھے اس راز میں شامل کروں گی، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے حقیقت سے آگاہ کروں اور تجھے بتا دوں کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو آج تک تجھ سے چھپا ہوا ہے۔ اماں نے اداسی بھرے لہجے میں کہا تو میں ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جبکہ اماں نے کہنا شروع کیا، یہ بات آج سے 20 برس پہلے کی ہے، جب میں ایک نٹ کھٹ اور جوان لڑکی ہوا کرتی تھی۔ نئی نئی جوانی کا خمار تھا اور میں بہت خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کو بخوبی جانتی تھی اور اسے ہمیشہ سنوار کر رکھتی تھی۔ میں جو رنگ بھی پہنتی مجھ پر خوب جچتا تھا، میں جیسا لباس پہنتی تو یوں لگتا جیسے میرے لیے ہی بنا ہو۔
मेरा रंग रूप जो कोई भी देखता तो एक लम्हे के लिए जैसा अपना आप भूल जाता, और मुझे इस बात का बखूबी अदारक था। मेरे ख़ानदान के कई लोग मेरी तरफ हाथ बढ़ाए हुए खड़े थे, जबकि मोहल्ले में भी कई लड़के रास्ते में नज़रें बिछाए पड़े रहते। मैं अब कॉलेज जाना शुरू हो गई थी। अपने हुस्न पर खूब नाज था और अपने आप में ही मगरूर थी, इसीलिए किसी को घास नहीं डालती थी। रास्ते में आने वाले लड़कों को तो मैंने वैसे भी कभी किसी काबिल नहीं समझा था। यही वजह थी कि अभी तक मैंने किसी का भी हाथ नहीं थामा था। वैसे भी अफसानी लड़की थी और ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहने वाली थी। यही वजह थी कि मेरा एक आइडियल था और मैंने इस आइडियल के मुताबिक ही अपने जीवन साथी को तराश रखा था। मैंने सोच रखा था कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, और फिर एक दिन अचानक कॉलेज से बाहर निकलते हुए मेरी नज़र अपने आइडियल पर जा पड़ी। वो जो कोई भी था इस वक्त कॉलेज के बाहर खड़ा था और बिल्कुल मेरे आइडियल के मुताबिक था। ऐसा लग रहा था जैसे हूबहू वही शख्स हो जैसा मैंने सोचा था। मैं इसे देखकर ठिठक गई थी और बहुत गहरी नज़रों से इसे देखती रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि यूँ अचानक मुझे मेरा आइडियल मिल जाएगा। इस शख्स को भी शायद मेरी नज़रों का अदारिक हो गया था। तभी इसने कुछ चौंक कर इर्द गिर्द देखा, और जब मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो वो हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया, जबकि मैं भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। इतनी देर में मेरी सहेली ने मुझे टोका दिया और चलने के लिए कहा। मैं तेज़ी से इसके साथ आगे बढ़ गई, लेकिन मुड़ मुड़ कर मैं इस शख्स को देख रही थी जो मुझे भी अपनी निगाहों के हिसार में रखे हुए था। वो मेरी अपने आइडियल से पहली मुलाकात थी। अगले चंद दिनों में हम दोनों नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और एक दूसरे को देखकर खुश होते रहे। फिर एक दिन जब मेरी सहेली नहीं आई थी तो वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करने का मुंतज़िर था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि करूं कि ना करूं। लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गया हूँ। क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देंगी कि मैं आपका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाऊँ? इस शख्स की बातें भी इसकी तरह दिल फरेब थीं और लफ्ज़ों के जाल बुनना इसे खूब आता था। यही वजह थी कि मैं बेसाख्ता इसकी मोहब्बत की मुँह ज़ोर लहरों में बहती चली गई। लेकिन होश तो मुझे तब आया जब घर में अचानक मेरी शादी का शोर उठा। मेरी खाला ने अचानक ही अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया, और अम्मा अब्बा तो इस रिश्ते के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का आर्मी में था और इससे बढ़कर इनके लिए और क्या बात हो सकती थी। जब मैंने ये सुना तो फ़ौरन बिदक उठी और साफ साफ इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जबकि अम्मा मुझ पे बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, आखिर इस रिश्ते में क्या बुराई है और क्यों तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। लेकिन मैंने अम्मा की आंखों में देखते हुए इन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अम्मा का खून एकदम खोल उठा और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। लेकिन मैंने भी अम्मा की आंखों में देखते हुए बड़े नडर अंदाज में कह दिया, आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी मुझे रोक लें, लेकिन मैं जिस शख्स से शादी करना चाहती हूँ इसी के साथ करूँगी। जिसे मैं पसंद करती हूँ इसे ही अपना जीवन साथी बनाऊँगी। आप मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा ने मेरा नडर अंदाज देख कर मुझे कह दिया कि ऐसा तुम मेरी लाज से गुजर कर करोगी, तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ, और इससे हटकर कुछ भी नहीं। अम्मा अपनी ज़िद पर कायम थीं और मैं अपनी ज़िद पर। अम्मा ने मेरे इनकार के बावजूद शादी की तारीख पक्की कर दी थी, और मुझे रह रह कर अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी में चंद दिन ही रह गए थे। तभी मैंने अपनी मोहब्बत अरसलान से कहा, मैं अम्मा को रोक नहीं पा रही हूँ, तुम जल्दी कुछ करो। तब अरसलान ने मुझे घर से भाग जाने का मशवरा दिया। इसका कहना था, अगर हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और कल को हम इनसे जाकर माफ़ी मांग लेंगे तो यकीनन वो हमें कबूल कर लेंगे। अरसलान की ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने सोच लिया कि ऐसा ही करूँगी, क्योंकि कब तक वो अपनी बेटी से नाराज़ रहते, कब तक वो मुझे धुतकारते। यही वजह थी कि मैं एक दिन कॉलेज जाने के बहाने अरसलान के साथ चली गई और जाकर कोर्ट मैरिज कर ली।
گھر والوں کو جب میں نے اس بات کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تو جیسے ایک صدمے کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ شادی والا گھر اچانک ہی ماتم والا گھر بن گیا تھا۔ اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ ابا نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی یہاں مت آنا، تم ہمارے لیے مر گئی ہو اور ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر لکھے گئے تھے اور میں ارسلان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے چلی گئی تھی۔ ارسلان کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ بھی محنت کر رہا تھا، لیکن اچانک جب اس پر ذمہ داری پڑی تو وہ چڑچڑا رہنے لگا اور بات بے بات پر مجھ سے لڑنے لگتا۔ مجھے اس بات کا طعنہ دیتا کہ تمہاری وجہ سے آج میں ان حالات میں ہوں، کیونکہ ارسلان کے والدین نے بھی نہ اسے قبول کیا تھا اور نہ مجھے، اور یوں ہم دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر پر رہنے لگے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات کی سختیوں کی وجہ سے ارسلان گھبرا گیا اور ایک دن مجھے بنا بتائے چلا گیا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں گیا، کہاں نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں بہت پتہ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بارے میں مجھے کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ اور پھر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں اور جلد ہی ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو میں نے جیسے ہمت ہار دی۔ اپنے ماں باپ سے جا کر معافی مانگنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دھتکار دیا، اور اس دن کے بعد سے میں دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں گئی۔ میں جان گئی تھی قدرت نے مجھے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا دی ہے، اور یوں ارسلان مجھے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ میں نے ہمت پکڑی اور کچھ کام کاج کرنے کی ٹھانی۔ پھر جب تم پیدا ہوئی تو تب میں نے اس ہوم کچن کی بنیاد رکھی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرتی چلی گئی۔ ارسلان دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ نہ جانے وہ زندہ ہے یا نہیں، نہ جانے وہ کہاں ہے، مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، جب میں اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمان تھی کہ ان کے بتائے بغیر ایک انجان لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، تو پھر میں کیسے یہ کہوں کہ میری بیٹی بھی میرے جیسے بنے؟ میں کیسے یہ گمان کروں کہ تم بھی میری طرح مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا مستقبل خراب کرو؟ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تم وہ غلطی کرو جو میں نے کی تھی۔ میں ہمیشہ یہی چاہوں گی کہ تم ویسی مت بنو جیسی میں تھی۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں مضبوط بنائے، تمہیں ایک الگ مزاج کی عورت بنائے جو اپنے مضبوط قدموں پر کھڑی ہو اور بنا کسی مرد کے سہارے کے وہ خود سے اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری جیسی بنو، اور جس طرح میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے تم بھی اپنے والدین کا دل دکھاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تم نظریں جھکا کر جیو، میں چاہتی ہوں کہ تم سر اٹھا کر زندہ رہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا اور ہمیشہ تمہیں مضبوط بنا کر رکھے گا۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ تمہیں یہ سچ کیسے بتاؤں، کیسے اپنے ماضی کے اس طریق باپ کو تمہارے سامنے بے نقاب کروں، لیکن آج ہمت کر کے میں نے تمہیں یہ سچ بتا دیا، اور اب دل سے جیسے منو بوجھ کم ہو گیا۔ اماں نے یہ سب کہتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا، یوں جیسے واقعی ان کے سینے سے بھاری بوجھ کم ہو گیا ہو، جبکہ میں ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو حوصلہ دوں، ہمت دوں، یا ان کے ساتھ اظہار افسوس کروں۔ جو کچھ بھی میرے باپ نے ان کے ساتھ کیا غلط کیا۔ اماں نے تو ان کی محبت میں گھر چھوڑا تھا، لیکن میرے باپ نے انہیں ذلت کے اس گھڑے میں اکیلا چھوڑ دیا، خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رہ رہ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، اماں فکر مت کریں، میں کبھی وہ غلطی نہیں کروں گی جو آپ نے کی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کی اس غلطی سے سبق سیکھتی رہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 5 سال کے بعد میں شہر کی ایک کامیاب وکیل بن چکی ہوں، اور ایسا صرف میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور جس طرح میری ماں نے میری ہمت اور حوصلہ بڑھایا، اور جس طرح راتوں کو جاگ کر میری کامیابی کے لیے دعائیں کیں، یہ سب انہی کی محنت کا ثمر ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔